کے اندر تڑپ آ جائے اور عرض کرو مدینے والے کو یوں کہہ کر کہ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے، جس دن تمہاری آواز پہنچے گی مدینے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ وہ آمنہ کا لال کائنات کا سب سے حسین چہرہ تمہارے خوابوں میں ہوگا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ یہ جذبہ میں تمہارے اندر اس لیے ڈال کر کے جا رہا ہوں کہ آج شاید آنکھیں بہت تھکی ہوئی ہیں دنیا دیکھ دیکھ کر کے، ان بازاروں کی زینت کو دیکھ دیکھ کر کے بے غیرتی آ گئی، ایمان کی حلاوت میں کمی آ گئی، نظریں آج گناہ کر 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 کے اس قدر عیاش اور بے حیا ہو گئی کہ اب خون دیکھ کر کے بھی بیدار نہیں ہوتی، اپنے بھائیوں کے گردنوں پر چلتی ہوئی چھری دیکھ کر کے بھی بیدار نہیں ہوتی، اپنی ماں اور بہنوں کو بازار میں اجڑتا ہوا دیکھ کر کے بھی بیدار نہیں ہوتی۔ ان آنکھوں کی خطا یہ ہے کہ ان آنکھوں کو ہم نے یاش بنایا ہے، یا تو پھر پورنوگرافی کے ذریعے سے، یا تو پھر شیطانی رقص کو دیکھ کر کے، یا دنیا کی چکا چون نے تمہیں بیزار کر رکھا ہے۔ آؤ ان آنکھوں کو آج کی رات یہ طے کر لو کہ میں اب دیکھنے کی طلب لے کر کے جاؤں گا گھر، اس لیے کہ میں نے سنا ہے میرے آقا میرے مصطفیٰ مدینے والے بڑے غیرت مند ہیں، حاتم طائی جتنی سخاوت نہیں کرتا میرے مصطفیٰ وہ ایک لمحے میں سخاوت کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ ہے کہ کبھی کسی نے مانگا ہو وہاں سے نہ کبھی نہیں آیا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اے جوانوں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو مانگنے میں دیر کس بات کی، پوچھنے میں دیر کس بات کی؟ آؤ اب مصطفیٰ کریم کے دربار میں یہ نہیں کہیں گے کہ میرے آقا اب ان حالات کو سدھار دو، ان حالات کو آپ سنوار دو، بلکہ اب یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بار اپنا جلوہ دکھا دو، ایک بار اپنا جلوہ دکھا دو، یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود، اس چہرے جمال جہاں کا نقش تمہارے سامنے دے کر جاتا ہوں، آج کی رات کے بعد اسی طرف میں اپنی باقی زندگی گزار لینا، اس لیے کہ جس دیوانے اور جس عاشق کے دل میں یہ طرف ہو جائے کہ مجھے اب کائنات کا سب سے بڑا حسن دیکھنا ہے، قسم رب ذوالجلال کی دنیا کی کوئی حسینہ اسے اپنی طرف بلا نہ سکے گی، کوئی حسن اسے دھوکہ نہیں دے سکے گا، وہ حسن ہی کیسا تھا جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں انجمن میں آئے تو ایسا لگتا حسین گلاب کھلا ہو، جب بات کرے تو ایسا لگے کہ دانتوں سے نکلنے والی روشنیوں سے رات میں اجالے پیدا ہو جائے، وہ حسین چہرہ ایسا کہ بلو بالا امامہ گھنی زلفیں بل کھاتی ہوئی زلفیں اور رخ مسکرائے تو انار سے زیادہ سرخی اور لبوں پر گلاب سے زیادہ حسین پنکھڑیاں اور وہ لبھائے ناز جن سے جھڑتے ہیں ہزاروں موتیاں۔ میرے عزیزوں اس چہرے جمال جہاں آرا کا تصور میں دے جاتا ہوں، آج پلٹنے کی رات ہے، اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں لے آتا ہوں جہاں دیکھنے کا تمہارے اندر یہ ایسا جذبہ پیدا ہو جائے۔ وہ کیسا حسن تھا جس کو شاعر کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے، اور گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، اور گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج ثریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دان شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دبکتے ہوئے ہیرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یا ٹھہرا ہوا موسم ہے یہ قدرت کا عجیبہ ہے۔ عزیزان گرامی اس مصطفیٰ کریم کے حسن کا
अक्स कोई आज तक न ला सका है न लाएगा। वो अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। उस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आज वापस आने का वक्त है। मुझे उम्मीद हो गई है कि आज के बाद हमारा जवान गुनाहों से तौबा करेगा और ये अज़्म करेगा जीऊंगा मेरे मुस्तफ़ा की रजा के लिए, जीऊंगा मेरे मुस्तफ़ा की। आज ये हद करते हैं आप। ये दर्द मुल्क शाम का दर्द भी हमें सता रहा है, यमन का भी, इराक का भी, अफगान का भी, जहां के बच्चे भूखों मर रहे हैं, इलाज की कमी की वजह से रेगिस्तानों में मर जाते हैं। एक बच्चे को गोश्त की एक बोटी दी जाए तो ऐसे लपकते हैं मेरे अजीजों, जैसा लगता है सालों से खाया नहीं है। ये मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत के आज हालात है और मेरा मुल्क आज किस कर्ब से गुजर रहा है वो भी बताने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी और मौके पर मैं अर्ज करूंगा। और इन जालिम दरिंदों को मैं यहां से कहता हूं जो मेरी हर बात रिकॉर्ड करते हैं, करो जितना जुल्म करने की ताकत है तुम्हारे पास, इसलिए कि तुम्हारी ताकत न फिरौन के बराबर है, न शद्दाद के बराबर है, न कारून के बराबर है, न हामान के बराबर है। और कितना जुल्म कर सकते हो, हमारी गर्दनों पर तुम कुर्सी ही बिछा सकते हो। इंतजार करना मेरे रब्बे जुल जलाल की तरफ से, जब वो लाठी चलेगी तो बड़ी बेआवाज चलेगी। ये तुमने आज जिन अजानों के मुतालिक आवाज उठाई है, कल तुम्हारे कानों पर भी यही आवाज गूंजेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरा ये विजदान कहता है कि न कभी कल झुके थे न आज झुकेंगे, हम झुकते हैं तो सिर्फ परवरदिगार आलम की बारगाह। हमारी पेशानी खम होती है मेरे मुस्तफा की बारगाह में। तुम क्या क्या छीनोगे, हमारी रोटियां, हमारे दाने, हमारे कपड़े, हमारे चेहरे, क्या क्या कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, वक्त का चंगेज भी आया, वक्त का हलाकू भी आया। इस्लाम का पौधा कल भी लहलहा रहा था, आज भी लहलहा रहा है और सुबह क़यामत तक इसकी रोशनी बरकरार रहेगी। तुम सबके निशान मिट जाएंगे, तुम चंगेजों की तरह गायब हो जाओगे और बाकी अगर इस जमीन पर कुछ रहेगा तो मेरे मुस्तफा का नारा बाकी रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा या रसूल अल्लाह। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। बस आखिर में इतना कहूंगा, ऐ रब्बे जुल जलाल बस इतनी जिंदगी दे दे, इन कुत्तों की मौत हम देख सके, इन जालिमों को मुंह रगड़ते हुए जमीन पर हम देख सके, जिन्होंने जुल्म की दास्तानें लिखनी शुरू की है। ऐ रब्बे कदीर अब हमारी जमात में बाजुए खालिद पैदा फरमा दे, अब हमारी जमात में सलाहुद्दीन को दोबारा जिंदा कर दे। मौला करीम हमें शुजाअत फारूकी अता कर। और मौला आज लैलतुल कद्र में तुझसे भीख मांगता हूं, किसी माँ की गोद में हैदर कर्रार का नायब पैदा फरमा दे। ऐ रब्बे जुल जलाल तेरे हबीब पाक की उम्मत को इस कसम पुरसीब से आजाद कराए और उसकी क़ियादत में मौला हम परचम इस्लाम लहराए और फिर अपना तान कर इस जमीन पर पुकारे तो ये पुकारे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।